اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں تھوڑا غور کیجئے، ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خود مخاطب ہوا اور ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور پھر کہا جا رہا ہے انہی لوگوں سے جنہیں اللہ نے پہلے ایمان والا کہہ چکا تھا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دراصل ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان نسبی ایمان ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان حقیقی معنوں میں جو ایمان اللہ کو چاہیے، جس ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ ایمان حقیقی معنوں میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایمان والے اور مسلمان کہلانے لگے۔ معلوم ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ڈاکٹر کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا وہ بچہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا اس وجہ سے ڈاکٹر کہا جائے گا؟ یقیناً نہیں کہا جائے گا۔ انجینئر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ انجینئر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ اس کی ڈگری نہیں لے لیتا، اس کی علم حاصل نہیں کر لیتا، اور جب تک کہ وہ اس میدان میں اتر نہیں جاتا۔ یہی حال ایمان والوں کا ہے۔ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو ایمان وراثت میں مل گئی اور نسبی طور پر ایمان والے تو ہو گئے، لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اصل میں ایمان کیا ہے، اصل میں اسلام کیا ہے، اصل میں ہمارا دین کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہمیں جاننا ہوگا، تو کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے اپنی ایمان میں سچے اور پکے ہوں گے؟ اس کا کیا تقاضا ہے؟ کون سے اعمال ہمیں کرنے ہوں گے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ ایسے طیب اور پاک گھر میں تمہیں داخل کرے گا جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ الفوز العظیم، یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً وہ آدمی جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اللہ فرماتا ہے اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی تمہیں اللہ دے گا، ایک دوسری نعمت بھی تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مدد اور نصرت آئے گی، اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ آج حقیقی معنوں میں بتائیے ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہمیں آج اس دور میں، اس حالات میں خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک اور بڑی نعمت تمہیں دے گا۔ یہ تو آخرت کی نعمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عدن میں داخل کرے گا، لیکن ایک اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تمہیں جو تم چاہتے ہو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ وہ ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور جلد فتح یابی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جلد ہم غالب آ جائیں، جلد ہم فتح پا جائیں، بغیر زیادہ نقصان ہوئے، بغیر زیادہ خسارہ پائے ہوئے، جلد ہم کامیاب ہو جائیں اور جلد ہمیں فتح مل جائے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بھی تمہیں عطا کیا جائے گا
کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ نعمت بھی تمہیں دے گا، اللہ اپنی مدد نازل کرے گا، اپنی مدد تمہارے اوپر اتارے گا اور جلد فتح تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایمان والوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیو، بشر المؤمنین، آپ یہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات فرما دی کہ انسان کو کس وجہ سے سربلندی ملے گی۔ اب انسان مومنوں کو کس وجہ سے سربلندی ملے گی اور کیسے اسے عزت ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کریں۔ تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عدن میں داخل کرے گا، ہمیں جو چیز محبوب ہے وہ نعمت عطا کرے گا اور اللہ کی مدد نازل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد فتح یابی دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یہ بشارت لوگوں کو سنا دیجئے۔ یہ سورہ صف کی آیت کریمہ تھی اور اس کا ایک مختصر سا ترجمہ تھا۔ اب آئیے سورہ مومنون کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اس دنیا میں سکسیس پا لیا، ہمیں لاکھوں کی سیلری مل گئی اور ہم نوکری پر آ گئے اور ہماری زندگی بڑے عیش و آرام سے گزر رہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، میری زندگی سکسیسفل ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ سکسیسفل زندگی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو سکسیسفل تب تک ہے جب تک تمہاری زندگی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے میں انسان کی زندگی نکل جاتی ہے 25 سال، 30 سال، 35 سال اور اس کے بعد اس کی زندگی بچتی ہے 20 سال، 25 سال، 10 سال، 15 سال۔ یہ اس کی زندگی ہے کامیابی کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ایسی کامیابی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک بار جنت میں داخل کر دیے گئے پھر کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو وہ مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو مومن ہے ان کو کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اصل میں حقیقت میں کامیاب ایمان والے ہوئے۔ کون سے ایمان والے؟ ان ایمان والوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ اب اللہ گنا رہا ہے وہ ایمان والے کون ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ اب جو لوگ نمازوں میں خشوع برتتے ہیں وہی مومن کی اس علامت پر کھڑے اتریں گے، ورنہ نہیں اتریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی نمازوں میں کتنا خشوع اور خضوع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں لغویات سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے۔ لغو کام کون سے ہیں؟ جن کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو۔ ہر ایسا کام کیا ہے؟ لغو ہے، بے فضول کی ہے، بیکار کی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اسی میں ملوث ہیں، لغویات میں، کا وقت ان کا ٹائم گزر جاتا ہے صرف لغویات میں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، وہ باتیں، یہ باتیں، وہ گیم، یہ فلاں، یہ ساری چیزوں میں کھیل کود، لہو اور لعب میں جو ہے زندگی گزر رہی ہے۔ تو مومن جو ہوتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ آدمی اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بے جز اس کے کہ ان کی بیوی ہوں یا ان کی ملکیت کی لونڈی ہوں تو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کچھ چاہتا ہے
کہیں اور اپنی نفس کی تشفی چاہتا ہے، اپنی نفس کو تسکین دیتا ہے کسی اور ذریعے سے، تو یہ وہ ہے جو اللہ کی حد سے تجاوز کر رہا، اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت کی حفاظت کیا ہے؟ امانت کی حفاظت یہ ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی راز کی بات بتائی، آپ نے اس کو راز رکھا، اس کو کسی سے بیان نہیں کیا، وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح سے جو بھی امانت آپ کے پاس رکھی جائے، آپ نے اس کی حفاظت کی، آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا، وہ ذمہ داری امانت ہے، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو پوری اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس امانت میں خیانت کی۔ تو امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، یاد رکھیں جس چیز کا بھی ذمہ دار بنایا جائے، جو چیز بھی آپ کو بطور امانت کے لیے دی جائے، اس کی حفاظت کیجئے اور امانت دار کو اس کی امانت حفاظت کے ساتھ لوٹائیے۔ تو والذین هم لاماناتہم، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو وعدہ کیجئے اس وعدے کو پورا کیجئے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یاد رکھیں ان نفاق والی علامتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کو پورا کریں، امانت کو حفاظت کے ساتھ لوٹا دیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ غور کیجئے شروع میں بھی نماز کی بات ہوئی، جو نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، اب آخر میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نمازوں کے تمام رکن، تمام سنن اور تمام واجبات کو ادا کرنا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کتنے ارکان ہیں، ابھی پوچھ لیا جائے ہم نہیں بتا سکتے، نماز کی کتنی واجبات ہیں نہیں بتا سکتے۔ تو اس کا علم حاصل کیجئے اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ ایسے مومنین کو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کیا کرے گا، کیا عطا فرمائے گا، بہت غور سے سنیے، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ آ رہے بات سمجھ میں؟ وارث ہیں یہ لوگ۔ اچھا کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، یہ وارث ہیں جنت الفردوس کی، ہم فیہا خالدون، جن سے وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے وارث کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، جہاں چاہو رہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان آیا اور ان کو اس درخت کا پھل کھلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جو اس باپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ کو جو تعلیم اور جو ہدایت دی، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ جو جنت اللہ نے ہمارے باپ کو عطا کیا تھا ہمیں دے گا۔ یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے، یہ جنت کے وارثین ہیں یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں جو میں نے ابھی گنایا۔ کون سے؟ نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے گنائی ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنت بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، جن سے یہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اب اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ بیان کردہ جس سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزت ملے، یہ وہ اعمال تھے جن سے دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے اعمال میدان محشر میں، میدان
حشر میں منافقوں اور بے نمازیوں کے لیے رسوائی اور ذلت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوگی ان کی چہروں پر، کیونکہ وہ دنیا میں جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ انکار کر دیتے تھے۔ آج بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے عمل سے انکار کر دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے۔ ہماری کامیابی تو ہمارے دکان میں ہے، ہماری کامیابی تو ہمارے مکان میں ہے، ہماری کامیابی تو ہمارے بچوں میں ہے، ہماری کامیابی تو ہماری دنیا میں ہے۔ ہمیں اللہ بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے، ہماری کامیابی تو یہاں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب روز قیامت میں ان کی پنڈلی کھلے گی تو کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے اور اللہ کی اعلان پر جب اللہ کے گھروں میں بلایا جاتا تھا تو وہ ہر کام کو چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں آتے تھے، تو وہ تو اس دن بھی سجدے میں اللہ کے گر جائیں گے جیسے پنڈلی کھلے گی۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ کو تختہ بنا دے گا اور وہ جب سجدہ کرنا جائیں گے منہ کے بل گر پڑیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سجدے کی توفیق جس طرح سے اللہ نے ان کو دنیا میں یہاں چھین لی ہے، قیامت کے دن بھی ان سے ان کے سجدے کی توفیق چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسے حشر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی لیکن وہاں پر بھی وہی سجدہ کریں گے جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے بلائے ہوئی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز اور صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہی لوگ وہاں پر بھی جب اللہ کے پنڈلی کھلے گی تو سجدے میں گریں گے، ورنہ جو لوگ نہیں آتے ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ کو تختہ بنا دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدہ کی توفیق عطا فرمائے گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا اور اس کی پیٹھ کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اسے امام مسلم نے ایسے ہی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ قاتل اور مقتول اس حال میں میدان محشر میں لائے جائیں گے کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور قاتل کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز مقتول یعنی قتل ہونے والا اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ کہتے کہتے وہ قاتل کو عرش کے قریب لے کر چلا جائے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اب جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، خون ریزیاں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ خون بہ رہا ہوگا اور اس کا وہ سر پکڑے ہوا ہوگا۔ اللہ پاک کہے گا کہ شکایت کرے گا کہ اس نے میرا قتل کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی نظر کرم سے دیکھے گا، نہ ہی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو ان کی گناہوں سے پاک کرے گا۔ کیسے بدقسمت لوگ ہوں گے، ذرا غور سے سنیے ان حدیثوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کر لیا یعنی دیکھ لیا تو اب انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا، بول سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہی نہیں ہوا، اللہ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس سے منہ موڑ لیا، اب بتائیے اس آدمی کا کیا بھلا ہوگا؟ تو وہ کون سے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی نظر کرم کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے
پاک کرے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ان کو اللہ دے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ، نمبر 1 ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانے والا، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ اور بھی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ان کو ذلت اور رسوائی وہاں ہوگی۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ بوڑھا زانی اور رعایا کے ساتھ جھوٹ بولنے والا حکمران، اور متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ابو معاویہ نے اضافہ کیا اور نہ کہا کہ نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ وہ ہے بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، اور متکبر فقیر یعنی تکبر کرنے والا فقیر۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایسے ہی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ حشر میں ذلیل اور رسوا کرنے والے 2 اور عمل، نمبر 1 ایسی جگہ مسافر کو پانی نہ پلانا جہاں کہیں اور پانی میسر نہ ہو، اور نمبر 2 مالی مفادات کی خاطر حکمراں کا ساتھ دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو نیتاؤں کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جو جنگل میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہو اور مسافر کو پانی لینے سے روک دے جبکہ کسی دوسری جگہ پانی میسر نہ ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے محض دنیا کی لالچ میں حاکم کی بیعت کی، اگر حاکم نے اسے دنیاوی طور پر اس سے دفاع کی، اگر دنیا نہ دی تو اس نے بے وفائی کی، اگر اس حکمران نے اس کو دنیا یعنی مال عطا کیا تب تو اس کے ساتھ وفا کی، لیکن اگر اس نے اس کو مال نہیں دیا تو اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کے دل کو، اس کی پارٹی کو چھوڑ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کے لیے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کتاب الایمان میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہنے والے 3 اور بد نصیب، نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، والدین نے کوئی بات کہی، اس نے اس کی نافرمانی کی۔ بہت ڈر جانا چاہیے آدمی کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنے حق کو بیان کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، وہیں پر اللہ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کے اندر کئی آیتیں ہیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے، وہیں یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ فوراً مان بات جو ہے یہ حکم موجود ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، اف نہ کہو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ آدمی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ تو والدین کا نافرمان اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس وہ شخص ہے جس کی بیٹی، جس کی ماں، جس کی بہن غیر محرم کے سامنے ہوتی ہو اور اس کو حیا نہیں آتی، اس کو غیرت نہیں آتی۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی ماں، جن کی بہن، جن کی بیوی غیر محرم کے ساتھ بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے سامنے آتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، کالجز میں اور اسکولوں میں جاتی ہیں، ہمیں غیرت نہیں آتی۔ ہم خود ان کو پہنچانے والے، لے جانے والے اور لے آنے والے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مکمل پردہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے، ایسا شخص
دیوس آدمی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کی گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے حفاظت فرمائے جس سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت ملے۔